یہ چند ایک میں نے مثالیں آپ کو دی ہے، آپ لوگ سمجھدار ہیں تو اس کو اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں، بہت آسانی کے ساتھ اس کو سمجھا جا سکتا ہے۔ فیول ہمارے یہاں پہ ملتا ہے تو میٹر کو تیز چلا دیتے ہیں، بعض پیٹرول پمپ ایسے ہوتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ پیٹرول ان سے لے لیں تو دوسری مرتبہ آپ نہیں لیں گے، کیونکہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ بہت زیادہ ڈنڈی مارتا ہے۔ بعض لوگ اس کو میٹر کو اس کے اندر پانی ملا دیتے ہیں جس سے آپ کا انجن بھی خراب ہوتا ہے۔ تو یہ سب کے سب تباہ کن کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس کاموں سے بچائے، برے کاموں سے۔ تو اللہ کے نبی سیدنا شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ تاکید کے ساتھ 3 طریقوں سے ان کو منع کیا۔ ایک تو یہ کہا کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو، دوسرا طریقہ کیا فرمایا کہ ناپ تول پورا کرو، تیسری مرتبہ کیا فرمایا اور لوگوں کی چیزیں ان کو پوری دو۔ اب کوئی بھی ہیلے بہانہ کر کے کوئی شخص نکل سکتا تھا، یعنی کہا کہ ناپ تول پورا کرو تو وہ پانی ملا کے ناپ تول پورا کر دیا کرتا تھا۔ تو دوسرا قول آ گیا کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو، اگر اس سے بھی بچ گیا تو لوگوں کی چیز پوری دو، تو اس میں پھنس جائے گا آگے کہ جب چیز پوری دینے کی بات آئے گی جس میں پانی ملایا ہوا وہ چیز تو پوری نہیں ہوئی، جیسے گوشت ہے۔ تو یہ 3 انداز اختیار کیے گئے ہیں ایک ہی معنی کو بیان کرنے کے لیے، لیکن ہر ایک کے الگ الگ فوائد ہیں۔ کوئی یہ سمجھے کہ یہ تکرار ہے، تکرار نہیں ہے، اس کے مختلف فوائد ہیں۔ اچھا، ایک چیز کی اور میں وضاحت کر دوں، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو عرف میں شامل ہو چکی ہوتی ہے، جس طرح کہ دودھ ہے۔ تو بازار میں جو دودھ ہمیں ملتا ہے تو ہمارے چھوٹے بڑے کو ہر ایک کو معلوم ہے کہ اس دودھ میں پانی کی آمیزش ہے اور اس میں برف کی آمیزش ہوتی ہے۔ تو جو آمیزش، جو ملاوٹ معروف ہے اور لوگ اس کو جانتے ہیں اور آپ اس پہ جھوٹ بھی نہیں بول رہے کہ جی بالکل خالص ہے، تو اس کو شرعی طور پہ وہ منع نہیں ہے، کیونکہ وہ مجبوراً کی جاتی ہے۔ اور اگر اس کو نہ کیا جائے تو دودھ ضائع ہو جائے گا برف کو رکھے بغیر۔ یا بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ معدے اب ملاوٹی دودھ کے عادی ہو گئے، خالص دودھ پئیں گے تو موشن لگ جائیں گے، پھر بھی لوگ باتیں بناتے ہیں کہ وہ ہمارے استاد نے قصہ سنایا کہ ایک دودھ والا تھا، پہلے پانی ملا کے بھیجا کرتا تھا دودھ، وہ حج کرنے چلا گیا، جب حج کر آیا تو اس نے ارادہ کر لیا کہ آئندہ سے پانی نہیں ملاؤں گا، تو لوگوں کو اس نے خالص دودھ دیا۔ تو لوگوں نے جب خالص دودھ پیا تو ان کو پیچس لگ گئے کہ وہ پیٹ کو صاف کرتا ہے، تو کہنے لگے دیکھو حج کر کے اور بے ایمان ہو گیا، پتہ نہیں دودھ میں اس نے کیا ملا دیا۔ تو یہ معاملات ایک میں نے وضاحت کے لیے بتا دی بات کہ بعض چیزیں ایسی جو معروف ہے تو اس کا ایک الگ مسئلہ ہے۔ ہاں، اگر کسی چیز میں ملاوٹ ہے، مثلا گندم میں جو کے دانے شامل ہوتے ہیں تو ان کو الگ کرنا بھی بہت مشکل کام ہوتا ہے، تو آپ اس کو بتا دیں کہ اس میں ملاوٹ ہے، آپ دیکھ کے لے لیں، میرا ریٹ یہ ہے، تو پھر آپ دھوکے باز نہیں ہوں گے، آپ ریٹ کم کرنے والے نہیں ہوں گے۔ لیکن آپ اس جو کے دانوں کو نیچے چھپا دیتے ہیں یا گندم جو گیلی ہے اس کو نیچے کر دیتے ہیں اور سوکھی گندم اوپر رکھتے ہیں تو یہ ضرور دھوکہ ہوگا، کیونکہ حدیث شریف میں آتا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گزرے تو آپ نے دیکھا کہ ایک شخص گندم بیچ رہا، تو آپ نے اس گندم کے ڈھیر میں ہاتھ مارا تو نیچے سے گیلی گندم نکلی، تو آپ نے فرمایا کہ یہ کچھ چھپا کے بیچ رہے ہو، اس کو بھی تو ظاہر کر کے بیچو نا۔ تو یہ سب چیزیں سمجھنے کی ہے، ہم لوگ کمانے کے لیے، سودا چلانے کے لیے الٹی سیدھے کام کر جاتے ہیں، لیکن وہ حدیث شریف کے مطابق کہ اس سے برکت چلی جاتی ہے۔ تو اس لیے آج لوگ کما تو بہت رہے ہیں لیکن برکت نہیں ہے لوگوں کے پاس۔ اکثر مطلب کہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ بہت کما رہے ہوتے ہیں لیکن ان سے بات کرو تو بڑے پریشان ہوں گے، آپ سے یہی دعا کہہ رہا ہوں کہ حضرت دعا کر دیجئے، کاروباری طور پہ بہت پریشان ہوں گے، کاروباری طور پہ بہت پریشان ہوں، حالانکہ ان کا بزنس کروڑوں میں چل رہا ہوگا۔ تو بھائی اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔